الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم مطالعہ کر رہے سورۃ الفجر کا۔ بابرکت اوقات کی قسمیں کھائیں اللہ نے، پھر نافرمانوں کا ذکر ہوا، مجرمین کا جن کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، اور پھر بتایا گیا کہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور کم دے کر یا لے کر بھی آزماتا ہے۔ آئیے آج اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 17 سے ارشاد ہوا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بڑی شدید محبت۔ یہ مشرکین کے بھی گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، کردار کے برے ہوں، یہ ان کی برائیوں کا بیان۔ انسانی اخلاقیات میں ہمدردی کا جذبہ، دوسروں پر مال خرچ کرنا، یہ بنیادی سی بات ہے، مگر جو لوگ اخلاقی گراوٹ پر آ جائے، آخرت کو فراموش کر دیں، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، بلکہ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ مال سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مال کے فتنے سے بچائے۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے جس سے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ مال کی محبت ہو اور انسان آخرت کو بھلا دے تو وہ کمزوروں کے مالوں کو بھی کھائے گا، ان کا حصہ بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب قیامت کا بیان، کیوں؟ قیامت یاد نہ رہے تو پھر یہی حرکات سامنے آتی ہیں۔ بار بار قرآن ذکر کر رہا ہے آخرت کا، خصوصاً ان آخری صورتوں میں تو بہت زیادہ ذکر آیا، تاکہ دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو اور لوگ اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کریں۔ ارشاد ہوا، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا تمہارا رب اور فرشتے بھی صفیں باندھ کر، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان انى له الذکری، اور اس دن انسان سوچے گا، کچھ غور و فکر کرے گا، مگر اس دن سوچنا کہاں نفع دے گا۔ اے کاش میں نے پہلے کوئی عمل کر لیا ہوتا، اے کاش میں نے آخرت کی تیاری دنیا میں رہ کر کی ہوتی، اس دن سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے پہلے کوئی عمل بھیجا ہوتا۔ کل سب کچھ سامنے آ جائے گا، مگر کل حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے کاش میں نے اصل زندگی آخرت کے لیے پہلے کوئی عمل بھیجا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حسرت سے بچائے اور آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر اصل زندگی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن جیسا عذاب اللہ دے گا ویسا کوئی نہ دے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن جیسے اللہ باندھے گا کوئی نہیں باندھے گا، جو پکڑ جو سزا اس دن اللہ دے گا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچا۔ اب مبارک لوگوں کا بیان جنہوں نے اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کی، برکت والے اوقات سے فائدہ اٹھایا، برکت والے کلام اور تعلیمات پر عمل کیا۔ ارشاد ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، مراد اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اللہ فرمائے گا، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ
ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس اعلان کا مستحق بنا دے۔ ہر کوئی ویژن بناتا ہے اپنی زندگی کے لیے، مشن سیٹ کرتا ہے۔ اے کاش ہمارا مشن اور ویژن یہ ہو کہ اللہ کل ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ آج اپنا بندہ بننے کی توفیق دے، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے، تاکہ کل ہم تیری رضا اور تیری جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ونعوذ بک من سخطک والنار، اور اے اللہ تیرے غضب اور تیری آگ یعنی جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ سورۃ الفجر کے بعد سورۃ البلد کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں اور بد نصیبوں کا ذکر فرمایا اور کچھ قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان کو اللہ نے مشقت میں ڈالا، مگر کل اگر تم چاہتے ہو کہ اخلاقی برتری مل جائے اور سعادت مل جائے تو اس کے لیے مشقت تو اٹھانا پڑے گی۔ آئیے سورۃ البلد کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی قسم اللہ نے کھائی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا۔ شہر حرام ہے نا، جیسے مسجد حرام بلد حرام شہر حرام ہے، مکہ مکرمہ، وہاں تو جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتے اور بہت ساری پابندی حالت احرام میں بھی لگا دی جاتی ہیں۔ یہ تو عزت والا شہر ہے، مگر اے نبی آپ کے ساتھ انہوں نے معاملہ حلال کا کر لیا۔ آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کو حلال کر لیا ان لوگوں نے، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں لوگ، معاذ اللہ۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی، یعنی آدم علیہ السلام کی اور نسل انسانی کی قسم اللہ نے کھائی۔ ارشاد ہوا ان قسموں کے بعد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یقیناً مشقتیں ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم لباس مانگتا ہے، رہنے کو چھت چاہیے ہے، گھر والوں کی کفالت کی مشقتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر سب سے بڑھ کر بھی ایک معاملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے انسان اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ سب سے بڑا مشقت کا تو معاملہ آخرت کا ہے، وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے آج دنیا میں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ بے پرواہ ہو گیا انسان، اپنے آپ کو بے خوف اس نے کر لیا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بھول گیا۔ ارشاد ہوا یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا اپنے مال پر اور اپنی عیاشیوں پر۔ اس کو بڑا ناز اور بڑا گھمنڈ ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھول گیا، اپنی محتاجی کو بھول گیا۔ ارشاد ہوا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ اب اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، تم کتنے بے بس ہو، کتنے محتاج ہو، اور اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ذرا غور کرو۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہ بنائیں؟ ولسان و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہ کیے؟ فہدیناہ النجدین، اور ہم نے دو راستے نہ دکھا دیے، ایک خیر کا ایک شر کا۔ راستہ تو واضح ہے، اب اس کے سامنے ہے، چاہے تو نیکی کی طرف جائے، چاہے تو بدی کی طرف جائے، چاہے شکر گزار بنے، چاہے ناشکری کرے۔ اللہ کے ان انعامات اور احسانات کو بھلا دیا تم نے؟ غور کرو۔ ارشاد ہوا فلقتحم العقبہ، بس وہ عقبہ میں داخل نہ ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ عقبہ کیا ہے؟ دشوار گھاٹی وہ کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین۔ کیا مطلب؟ گھاٹی سے گزرنا پڑے گا، برا بننے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی، اچھا بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، بلندی پر جانے کے لیے محنت ہے، پہاڑ سے گرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر تم اخلاقی طور پر برتری چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، کوئی مقام چاہتے ہو، تو مشقت سے گزرنا ہوگا۔ اور وہ پہلی مشقت کیا ہے؟
انسانی ہمدردی کا جذبہ، گردنوں کو آزاد کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار ہو یا خاک نشین مسکین ہو، جب تک یہ مال خرچ نہیں کرو گے، جب تک یہ مال کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، تمہارا تزکیہ نہیں ہو سکتا، تم پاک نہیں ہو سکتے، تمہیں روحانی ترقی نہیں مل سکتی۔ تو مال کے خرچ کرنے پر بھی توجہ دلائی گئی اور انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے پر بھی توجہ دلائی گئی۔ مزید کیا تعلیمات ہیں وہ ضرور جانیں گے انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل۔ جن، جادو اور نظر بد، ہر بدھ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزہ اور زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ کا بدلہ چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب، حدیث نمبر 6251۔ اقرأ كلام الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ البلد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اخلاقی برتری اور بلند مقام کے حصول کے لیے گھاٹی سے، مشقت سے گزرنا ضروری ہے۔ گردنوں کا آزاد کرانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کی مدد کرنا، مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر پاکیزگی اور تزکیہ نہیں ہو سکتا اور روحانی ترقی نہیں مل سکتی۔ ہاں، اب بتایا جا رہا ہے کہ اجتماعیت اختیار کرو۔ اکیلے نیک بن نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، ماحول کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا ماحول اختیار کرو، دینی اجتماعیت میں شامل ہو۔ ارشاد ہوا، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، یعنی بنیادی انسانی اخلاقیات تو پیدا کرو، پھر ایمان بھی لاؤ۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو صبر کی اور انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو مل جل کر رحمت کرنے کی۔ بنیادی انسانی اخلاقیات تو پیدا کرو،
پھر تم ایمان کے مستحق بنو، ایمان حاصل کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو، مل جل کر ایک دوسرے کو رحمت کی وصیت کرو۔ نیک ماحول میں انسان کے لیے نیکی پر کاربند رہنا اور بدی سے بچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی اجتماعیت اختیار کرنے اور اچھے ماحول سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیب ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے جو نیکی پر ہوں، اجتماعیت میں ہوں، ایک دوسرے کو وصیت کرے صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کرے رحمت کی، یہ ہے خوش نصیب لوگ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس ارشاد ہوا والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بد نصیب ہوں گے، علیہم نار مؤصدہ، آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، سورۃ البلد کے بعد سورۃ الشمس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے کئی قسمیں کھائیں اور انسانوں کی دو بنیادی صلاحیتوں نیکی اور بدی کا ذکر کیا، کامیاب ہونے والوں اور ناکام ہونے والوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ آئیے سورۃ الشمس کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، تلاہا پیچھے پیچھے آنا، اسی سے لفظ ہے تلاوت، پیچھے پیچھے آنا۔ قرآن کی تلاوت کون سی مطلوب ہے؟ جس کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، یعنی ٹھہر کر تلاوت، سمجھ کر تلاوت، توجہ کے ساتھ تلاوت، فہم حاصل کرنا، ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرنا، تاکہ اللہ کی ہدایت ہم پر واضح ہو اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں۔ والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم دن کی اور جب اللہ اسے روشن فرما دے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم رات کی جبکہ وہ اسے یعنی دن کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور قسم آسمان کی اور اس اللہ کی جس نے اس آسمان کو بنایا، والارض وما طحاہا، اور قسم زمین کی اور اللہ کی جس نے اس زمین کو پھیلایا، موضوع بنایا تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی اور اس اللہ کی جس نے اس نفس کو درست کیا، فألہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس میں گناہ کی صلاحیت بھی رکھ دی اور تقوی یعنی نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ اس ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا انسان میں گناہ کی صلاحیت بھی ہے اور نیکی کی صلاحیت بھی ہے، اسی بنیاد پر انسان کو امتحان میں ڈالا گیا، یہ دونوں صلاحیتیں عطا فرما کر ارشاد ہوا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیے کا ذکر کئی مرتبہ ان صورتوں میں آیا۔ کیا ہے پاکیزگی؟ گناہوں کو چھوڑو، نافرمانیوں کو چھوڑو اور اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کرو، بدی کا راستہ ترک کرو، نیکی اور خیر کے راستے پر آ جاؤ، تب تمہاری روحانی ترقی ممکن ہوگی، تب تمہارا تزکیہ ممکن ہوگا، تب تمہیں کامیابی مل سکے گی۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، وقد خواب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا، نفس کا غلام، نفس کا بندہ بن گیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی پیروی میں لگ گیا، دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کو اور آخرت کی فکر کو پامال کر دیا۔ ناکام ہوا وہ جس نے اس نفس کو خاک میں ملا دیا۔ اب گزشتہ قوموں میں سے قوم سمود کا بیان کہ جنہوں نے نفس کا تزکیہ نہ کیا اور دنیا پرستی میں مبتلا رہے، شرک بھی کیا اور دیگر گناہوں میں مبتلا رہے اور اپنے آپ کو برباد اور ہلاک کیا۔ ارشاد ہوا کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں ایک بد نصیب انہی میں سے کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بس کہا ان سے اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری مقرر ہے، فکذبوہ فعقروہا، بس ان لوگوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی، یعنی اونٹنی کو ہلاک کر دیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر تباہی کی ہلاکت ڈال دی
ولا يخاف عقباها، اور وہ اللہ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں تھا۔ سورۃ الشمس کے بعد سورۃ اللیل کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیک اور بد دونوں کرداروں کا ذکر کیا، بتایا گیا کہ مختلف متضاد چیزوں کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، ایسی مختلف اعمال کے نتائج بھی مختلف ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کا بیان بھی ہے۔ آئیے سورۃ اللیل کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانک لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم اس کی جو اللہ نے نر اور مادہ مذکر اور مؤنث پیدا کیے، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، رات اور دن تاثیر الگ، مذکر مؤنث صلاحیت الگ، تمہاری کوششیں بھی الگ ہیں، تمہارے نتائج بھی آخرت میں الگ ہوں گے۔ اطاعت گزار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، فرما برداری کرنے والوں کا انجام علیحدہ ہوگا اور نافرمانوں کا انجام علیحدہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جس نے مال خرچ کیا اور تقوی کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس قریب آسان راستے کی آسانی اس کو ہم عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے قانون ہدایت کا بیان۔ جس نے مال خرچ کیا، تقوی کی روش اختیار کی، عمدہ بات کی تصدیق کی، اس کے لیے آسان راستے کو آسان کر دیں گے۔ کون سا؟ جنت کا راستہ۔ مگر شرائط کیا ہے؟ قدم تم نے بڑھانا ہے، مال خرچ کرو۔ سورۃ البلد میں بھی آیا، گھاٹی سے مشقت سے گزرنا تو پڑے گا، اس مال کی محبت کو دل سے نکالو اور تقوی کی روش اختیار کرو، دل میں سچی طلب و تڑپ ہو، بچ بچ کر زندگی بسر کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کا خوف ہو کہ ناراض نہ ہو جائے، اور جو صداقت پر مبنی ہدایت تمہارے سامنے آئے اس کی تصدیق کرو گے، یہ تم کرو، اللہ آسان راستے کو تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما۔ اس کے برعکس ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس سے بخل یعنی کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور عمدہ بات کو جس نے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، بس انقریب مشکل راستے کے لیے آسانی اس کو دے دیں گے ہم۔ استغفر اللہ۔ کون؟ مال میں بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، دل میں تنگی ہو، انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں، دوسروں پر خرچ کرنے کا شوق نہیں، اور بے پرواہ رہے، بھول جائے کہ موت بھی آنی ہے، بھول جائے کہ اگر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور جو صداقت کی سچائی کی بات آئے جھٹلائے اس کو جانتے بوجھتے۔ جیسے ابتدائی صورتوں میں ہم نے پڑھا، تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جو اس روش پر آئے، کنجوسی کرے، انسانی ہمدردی کا جذبہ جس میں نہ ہو اور بے پرواہ بنا رہے، سچائی کی تکذیب کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، مشکل راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، جہنم کی طرف اللہ اس کو چلا دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جبکہ وہ نیچے گرے گا، جہنم کی کھائی میں جب اس کو ڈالا جائے گا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو دنیا پرست بنے رہے، دنیا کو مقصود بنائے بیٹھے رہے، آخرت کو جنہوں نے بھلا دیا، بخل کرتے رہے، کنجوسی کرتے رہے، بے پرواہ بنے رہے، بڑا ہی مال بنایا ہو، بڑی جائیداد بنائی ہو، بڑی شہرت دنیا میں حاصل کی ہو، مگر کل یہ مال، یہ اسباب، یہ دولت، یہ شہرت کچھ کام نہ آئے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ گرے گا مراد جہنم کی آگ میں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، وان لنا للآخرۃ والأولی، اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے ہاتھ میں کل اختیار ہے دنیا اور آخرت کا، جو چاہے گا نیکی پر آنا، سچی طلب و طلب کے ساتھ، جو سچے دل کے ساتھ ہدایت کا طلبگار ہوگا
اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. دنیا اور آخرت میں کل اختیار اللہ کا. اور جو جانتے بوجھتے بے پرواہ رہے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. سورۃ الصف آیت نمبر 5 ارشاد ہوا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا. اے اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا، اور اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ نے بات واضح کر دی، جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی کی توفیق ملے گی. اب یہ انسان پر ہے وہ خیر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے یا شر کی طرف. اللہ ہمیں شر سے بچائے اور خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ